مصنف پطرس بخاری 1898 عیسوی سے 1958 عیسوی۔ ابتدائی زندگی، تعلیم، پیشہ ورانہ اور ادبی خدمات، تصانیف، مضامین، طرز تحریری خصوصیات، بک گلزار اردو سندھ بورڈ 12ویں جماعت۔ پطرس بخاری، جن کا پورا نام سید احمد شاہ بخاری تھا، اردو ادب کے ایک ممتاز مزاح نگار، نقاد، استاد اور سفارت کار تھے۔ ان کی تحریریں خاص طور پر ان کے طنزیہ و مزاحیہ اسلوب کے لیے مشہور ہیں۔ پطرس بخاری، سید احمد شاہ بخاری اردو ادب کی دنیا کا ایک معتبر اور روشن نام ہے۔ ان کی زندگی، تعلیم، پیشہ ورانہ اور ادبی خدمات نے ادب، تعلیم، صحافت اور بین الاقوامی سفارت کاری میں گہرے اثرات چھوڑے۔ مریخ ابتدائی زندگی۔ پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ معزز پشتون خاندان سے تھا۔ ان کے بھائی ظریف بخاری بھی علم و ادب سے وابستہ تھے۔ وفات 5 دسمبر 1958 کو نیو یارک، امریکہ میں وفات پا گئے۔ ان کی تدفین پاکستان میں ہوئی۔ تعلیم۔ ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ گئے، جہاں انہوں نے انگریزی ادب میں مزید تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی فصیح انگریزی اور ذہانت کی بدولت خاصی مقبول تھے۔ پیشہ ورانہ خدمات۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی ادب کے استاد رہے، بعد میں وہیں کے پرنسپل بھی بنے۔ ان کا شمار ہندوستان کے بہترین اساتذہ میں ہوتا تھا۔ براڈ کاسٹنگ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ تقسیم کے بعد ریڈیو پاکستان قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سفارتکاری، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مقرر کیے گئے۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کے تحت محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر بنے۔ پہلی ایشیائی سے جنہیں عالمی عہدہ ملا۔ ادبی خدمات۔ پطرس کو اردو کے سب سے بڑے مزاح نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا انداز طنز و مزاح ان کی ادبی شہرت کا سبب ان کا طنزیہ و مزاحیہ اسلوب ہے۔ ان کا واحد اور مشہور مجموعہ پطرس کے مضامین اردو ادب میں کلاسیکی مقام رکھتا ہے۔ مضامین کی موضوعات روزمرہ کی زندگی، تعلیمی نظام، طلبہ کے مسائل، انسان کی کمزوریاں نکتہ شگفتہ انداز میں نکتہ چینی کرتے ہیں۔ پطرس بخاری کی مشہور تصانیف، ان کی تعداد زیادہ نہیں، معیار اور اثر انگریزی کے اعتبار سے اردو ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ پطرس کے مضامین ان کی واحد مشہور کتاب ہے، جو اردو ادب کے طنز و مزاح کے میدان میں کلاسک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں کل 11 سے 14 مضامین شامل ہیں۔ تدوینی، جانوروں، اساتذہ، دوستوں کے رویوں پر مشتمل مشہور مضامین شامل: کتے مرحوم کی یاد میں، ہیبل اور میں، مولوی نصر اللہ صاحب، سڑک کے کنارے، تعلیم، امتحان، سیر کابل، ہماری قوم، اردو زبان۔ اگرچہ پطرس کے مضامین ہی ان کا بنیادی ادبی کارنامہ ہے، لیکن وہ ریڈیو نشریات کے ابتدائی معماروں میں سے تھے اور کئی تقریریں و مقالے بھی لکھے۔ اقوام متحدہ میں ان کی تقاریر اور رپورٹس کو علمی و صحافتی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ان کی انگریزی تحریریں، تقاریر بھی اعلیٰ معیار کی ہوتی تھیں۔ انتصاب کے بعد دیباچے سے مزاح کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا۔ اپنے دلچسپ دیباچے میں انہوں نے اختصار، حقیقت اور طنز و مزاح سبھی کچھ سمو دیا۔ دیباچے میں پطرس کڑوی گولی شکل میں لپیٹ کے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں اور دیباچے میں ہی خود اپنی کتاب اور اپنی ذات کو مزاح کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ تحریر کی نمایاں خصوصیات: نمبر 1، مزاح میں سنجیدگی۔ ہنسانے کے لیے ان معاشرتی، تعلیمی، اخلاقی پہلو بھی پوشیدہ ہوتے تھے۔ زبان کی سادگی اور شگفتگی، قاری کو پڑھتے ہوئے الجھن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ زندگی کے معمولی واقعات سے موضوع کا انتخاب وہ دلچسپ بن جاتا، جیسے کتے یا مرحوم کی یاد میں جیسے مضامین۔ خود پہ ہنسی اڑانے کا انداز: پطرس خود کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی ذات پہ ہنسنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو ان کے مزاح کو دلچسپ اور بنا دیتا ہے۔ کردار نگاری: ان کے کردار عام زندگی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مزاح کے عناصر ہوتے ہیں جو ان کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ مبالغہ آرائی کا ہنر: مبالغہ خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں کہ ہنسی آتی۔ مغربی ادب اور تعلیم کا اثر: چونکہ انگریزی ادب کے استاد بھی تھے، ان کی تعلیمی نفاست، ترتیب اور تنقیدی شعور بھی نمایاں ہے۔ موضوعات کا تنوع: تعلیم، طلبہ کی زندگی، جانور، استاد، دوست، سفر، ہر موضوع کو اپنے نرالی نظر سے دیکھتے ہیں۔